बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन कार्रवाइयों के दौरान जहाँ दीगर मुख्तलिफ ज़ावियों से कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, वही दहशतगर्दों के कई अहम जो मनसूबे हैं जो कि बलूचिस्तान में और मुल्क के दीगर हिस्सों में बनाए गए थे दहशतगर्दी फैलाने के लिए, उन मनसूबों को भी नाकाम बनाया गया है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई पिछले दिनों की गई थी हब के इलाके में, और फिर इसी तरह पंजगूर और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की कार्रवाइयाँ की गई। इन कार्रवाइयों के दौरान नाज़रीन कुछ ऐसी सुसाइड बम्बर्स को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनको प्लान किया गया था कि वो किसी हाई वैल्यू टारगेट के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहते थे दहशतगर्द तंजीमें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी वो कोशिशें जो थी वो नाकाम बनाई। अब ये खैरुन्निसा नामी एक जो बलोच लड़की है जिसे तैयार किया गया था मुबैना खुदकुश हमले के लिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद और इसके साथ उनकी जो सहूलतकार थी हानी बलोच, उसकी गिरफ्तारी के बाद आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं रियासती इदारों पर, और इसी तरह की कुछ और सूरत भी सामने आई है। और दो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको जो एक सेटबैक मिला है इन कार्रवाइयों के दौरान, तो उसका रिबटल शायद वो ये निकाल रही हैं कि वो प्रोपेगेंडों का सहारा ले रही हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इस पर गुफ्तगू करें। तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफज़ई साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया। अच्छा, ये खैरुन्निसा की गिरफ्तारी और हानी बलोच पे थोड़ा बात करते हैं। आप देख रहे हो कि मुसलसल ये एहतजाज हो रहा है, क्या तसलसल है, किस तरह ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है कि कानून से बालातर है, ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम प्रोपेगेंडा करेंगे तो रियासतों को छोड़ देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो दिन और रात का मालिक है, जो इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। गनी काकड़ साहब, खैरुन्निसा नामी एक बच्ची को BLA के दहशतगर्दों ने ट्रैप किया, उसे उसकी जहन साजी की, उसका जो है ना ब्रेन वॉश किया और उसे अपनी फील्ड की तरफ ले कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हमारे सिक्योरिटी अदारों को इत्तला मिली और उस बच्ची को जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया। तो उस बच्ची ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे बिल्कुल ख़ुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया था मैं, और आने वाले कुछ दिनों के बाद ख़ुदकुश हमला करने वाली थी। जब उसकी सहूलतकार के बारे में पता चला तो पता चला हानी बलोच नामी खातून, जिनका ताल्लुक़ तुरबत से है, वो इनकी सहूलतकार थी, वो इनकी जहन साजी कर रही थी, वो इन्हें गलत चीज़ें सिखा रही थी, सबज़ बाग दिखा रही थी, रियासत के ख़िलाफ़ इनके दिल में जहर भर रही थी, नफ़रत भर रही थी। बहरहाल ये बात वाज़ेह है कि खैरुन्निसा जो हैं वो ख़ुदकुश दहशतगर्द थी, ख़ुदकुश हमला आवर थी, और कुछ दिनों के बाद वो ख़ुदकुश हमला करने वाली थी, और हानी बलोच जो है इनकी सहूलतकार थी। जब इनको पकड़ा गया तो आपको पता है कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनको बहुत बड़ा जो है ना सेटबैक मिला, इन्हें बहुत बड़ा धचका लगा, इन्हें बहुत मायूसी हुई, क्योंकि इनके लिए किसी बच्ची को ख़ुदकुश तैयार करना बहुत बड़ा समझे कि जो है ना बहुत बड़ी टास्क है इनका। उस टास्किंग में ये नाकाम हुए। तो अब इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने जो इनके टूल्स हैं उन्हें बिठा दिया है कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, आप प्रोपेगेंडा करें। सोशल मीडिया पर आप देखें वही अकाउंट जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो इन अकाउंट से इन धरनों को, इन एहतजाजों को जो है ना हाईलाइट किया जा रहा है, उनकी प्रमोशन की जा रही है, पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पूरा प्री प्लान एक वो जिसे कहते हैं कि स्क्रिप्टेड ड्रामा रचाया जा रहा है। असल में देखें, हमारे लिए भी माँ बहन बेटी जो है ना वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, और हम उसकी इज़्ज़त और कदर करना चाहते हैं। रियासत ने हमेशा माँ जैसा सलूक किया है, रियासत कभी भी अपनी बेटी को कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ाया गया है, जी, रियासत के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। एग्जैक्टली। और उसने देखें एतराफ़ी बयान दिया है, उसका एतराफ़ी बयान मौजूद है, और इससे मैं आपको ये बता रहा था कि रियासत ने जो है ना अपनी बेटियों को हमेशा बेटी समझा है। अगर कोई बेटी गलत राह पे भी जाती है, रियासत उसे मौका देती है सुधरने का और उसे माफ़ करती है हमेशा। कराची में पिछले दिनों जो बच्ची पकड़ी गई जी, रियासत ने उसे बोला कि मुल्ज़िम भी हम नहीं कहेंगे, हम उसे जो है ना सिर्फ ये कहेंगे कि उस बच्ची ने किया है। उस बच्ची को टीनेजर थी, उसके ऊपर सोशल मीडिया से उसको ट्रैप किया गया और उसकी जहन साजी की गई, तो हम उसे सज़ा भी नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि उसकी इस्लाह हो। तो रियासत ने हमेशा माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बलोच बेटियों का नाम इसमें नहीं मेरे ख्याल में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, दहशतगर्द कहना चाहिए। ये दहशतगर्द है। ये अगर खातून खैरुन्निसा जाकर कहीं पर खुदकुश हमला करती तो इसमें अगर कोई मरता, कोई शहीद होता तो वो भी कोई एक बलोच ही होता ना, बलोच का बच्चा होता ना। दिनों जो नौकरडी वाला वाकया पेश आया जी, तो उस हमले में भी तो अगर वो ज़रीना रफीक नहीं पड़ती या वो गिरफ्तार हो जाती तो फिर तो भी ये लोग ये कहते हैं कि जी बेगुनाह पकड़ी गई है। बिल्कुल यही बात है। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बेगुनाह पकड़ी गई है, जब पकड़े जाते हैं कहते हैं कि तालिब इल्मों को पकड़ा गया है, जब खुदकुश हो जाता है फिर ये उसको मानते हैं। आपको पता है साल 2025 में ये जो कलअदम तंजीमें हैं BLA BLF, ये बलूचिस्तान की तरक्की के इतने मुखालिफ हैं कि इन्होंने 86 से ज़ायद
حکومتی مشینری کی, حکومتی عمارتوں کے اوپر حملے کرنے کی ذمہ داریوں کو قبول کیا ہے. بالکل. کیوں قبول کیا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچ عوام ترقی کرے. تو یہ خیرالنساء نامی جو بچی پکڑی گئی ہے, اللہ پاک اس کو ہدایت دے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو, لیکن اگر یہ خودکش کرتی تو اس سے بلوچ ہی مرتا, بلوچ کا بچہ ہی مرتا. میں یہاں پر چاہوں گا کہ جو ہے نا ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی بچیوں پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا استعمال کر رہے ہیں, کن لوگوں سے روابط میں ہیں. لیکن یہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اسے نہ پھانسی پہ لٹکایا گیا, انٹروگیشن ہو رہی ہے, اور ہمارے اداروں نے جو کیا ہے حق اور انصاف پر کیا ہے, کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا. اگر وہ مجرم پائی جاتی ہے تو ظاہر قانون حرکت میں تو آئے گا. بالکل, اگر دیکھیں اس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے مجرموں کی طرح سلوک کیا جائے گا. اگر وہ بے گناہ تھی, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, اگر وہ خودکش حملہ آور نہیں تھی, اگر وہ BLF کے کیمپوں میں نہیں گئی تھی, وہ معصوم بلوچوں کو نہیں مارنا چاہتی تھی, تو اس کو یہ ریاست آزاد کر دے گی, وہ اپنی زندگی آزادی کے مطابق جیے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ باہر کی جو ہوسٹائل نیٹ ورکس ہیں, جی, آپ نے کوئی دیکھا کہ آج کل وہ پھر متحرک ہو گئی ہیں, اور ان کے جو پراکسیز ہیں ان کو انہوں نے پھر استعمال کرنا شروع کیا ہے, مسلسل پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی ریزنز کیا سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, پروپیگنڈے کی ایک ہی ریزن ہے, پاکستان الحمدللہ ترقی کی جو راہ ہے اس پر گامزن ہونے جا رہے ہیں. پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں. ریکارڈک سے ہمیں الحمدللہ بلوچستان کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے. ریکارڈک سے بلوچستان کے 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو جو ہے روزگار ملے گا. ریکارڈک سے انشاءاللہ صوبے میں جو ہے نا ایک معاشی, آپ جسے بولیں, استحکام آئے گا. اب یہ جتنے آپ بولیں کہ کل عدم تنظیموں کے آقا ہیں, ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر, یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں امن آئے, یہ نہیں چاہتے بلوچستان کا ایک عام بچہ, ایک عام بلوچ ترقی کرے, ایک عام بلوچ خوشحال ہو. تو انہوں نے ان کو ٹاسکنگ دی ہے کہ آپ لوگ جائیں پھر بلوچستان کا امن خراب کریں, بلوچستان کے حالات خراب کریں. پروپیگنڈے شروع ہو چکے ہیں. وہ اکاؤنٹ جو کچھ عرصے سے خاموش تھے, ہماری سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد, ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو جس طریقے سے کاروائیاں کی, اس کے بعد جو اکاؤنٹس خاموش تھے, اب وہ دوبارہ زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ پھر پاکستان مخالف, ریاست مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مسنگ پرسنس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جو جسے آپ بولے کہ ان کا جو جھاگ تھا جو بیٹھ چکا تھا, وہ اب دوبارہ جو ہے نا زندہ ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ دوبارہ پروپیگنڈے شروع ہو گئے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جتنے بھی پروپیگنڈے کریں, ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے. لیکن یہ سب کچھ صرف بلوچستان کو ترقی سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ سارا جو ہے نا اسکرپٹڈ ہے, سارا پری پلان ہے. غنی کاکڑ صاحب دشمن نہیں چاہتا بلوچستان میں امن آئے, بلوچستان ترقی کرے, بلوچستان میں استحکام آئے. بلوچستان کو یہ ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں. روز اول سے ان کی کوشش رہی ہے, ان کی بالکل یہی کوشش ہے, کیونکہ بلوچستان جو ہے نا اس کا جو جس محل وقوع پر وہ واقع, وہ بہت اہم ہے. بلوچستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا گیٹ وے ہے. ہم یہاں سے انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم تجارت کر سکتے ہیں. ہمارا جو ہے سندک ہو, ہمارا ریکارڈک کا پروجیکٹ ہو, یا ہمارا سی پیک ہو, سی پیک کے ذریعے ہم پوری دنیا میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو دشمن اس بات سے خوفزدہ ہے, اور اس نے ابھی پھر اپنی جو ہے نا پراکسی اس لیے بھی بوکلاٹ کا تو شکار نہیں ہو رہے نا, کہ ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں, جی, ان کارروائیوں کے دوران ان کے عزائم ناکام بنائے جا رہے ہیں. ابھی کل یہ کیچ میں بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی تھی جس میں بڑا اسلحہ پکڑا گیا ہے, بہت بڑا اتنے بڑے پیمانے پر پسٹلز کا پکڑنا. جی, تو سوال تو یہ ہے نا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے تھے, کیا تفصیلات آئی اس کی مزید؟ میں مکران اسکاؤٹس کو سب سے پہلے جو ہے نا سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت بہترین کارروائی کی, اور کل جو ہے کیچ سے ایک گاڑی میں تقریباً کوئی بہت زیادہ بڑی تعداد میں انہوں نے جو ہے نا پسٹلز پکڑی ہیں. 460 کے قریب کوئی پسٹلز ہیں, اور 3000 سے زائد میگزین ہے, اور میگزین کے اندر جو ہے نا بلٹس بھی تھیں. تو وہ انہوں نے پکڑی ہیں, اور ایک جو ہے الحمدللہ شخص کو بھی گرفتار کیا ہے, مشتبہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی سمیت اسے بھی گرفتار کیا گیا. بتا رہے ہیں کوئی پشاور کا ریاشی تھا, جی وہ تھا, اور اسے جو ہے نا پیسے دے کر اس سے یہ اسلحہ منگوایا جا رہا تھا. وہ اسلحے کی سپلائی کر رہا تھا, یہاں پر آرڈرز دیا تھا کسی نے, اور وہ اسلحے کی سپلائی کر رہا تھا. تو یہ اسلحہ جو تھا یہ معصوم پاکستانیوں کے خلاف استعمال ہونا تھا, بلوچستان کے لوگوں کے خلاف استعمال ہونا تھا. اس شخص سے انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انٹروگیشن ہو رہی ہے, انشاءاللہ مزید انکشافات سامنے آئیں گے. لیکن دیکھیں مکران اسکاؤٹ جس طریقے سے وہ وہاں پر الحمدللہ عزم سے اور ہمت سے کام کر رہے ہیں, میں انہیں بھی سلام پیش کروں گا. انہوں نے بر وقت کارروائی کی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی, جسے سمجھتا ہوں دہشت گردی کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ پکڑ کے ان کی کارروائی کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دشمن کی مزید سازشیں ناکام ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا, میں چاہوں گا ذرا اس پہ مختصر کمنٹ کیجیے گا. یہ جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جی, آپ نے کچھ نوٹ کیا ہوگا حالیہ دنوں میں انہوں نے صوبے کے مختلف شورش زدہ جو علاقے ہیں بلوچستان کے, وہاں پہ سب سے زیادہ جو نقصان انہوں نے پہنچایا مقامی شہریوں کو پہنچایا. مقامی لوگوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے, مارا ہے, کسی کو ڈیتھ اسکواڈ سے لنک کر کے مارا ہے, کسی کو ریاستی اداروں سے لنک کر کے مارا ہے, کسی کو اس لیے مارا ہے کہ جی آپ ترقی کے لیے آواز کیوں بلند کریں, کسی کو اس لیے مارا گیا کہ آپ امن کی بات کیوں کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا بنا رہے ہیں, صرف صورتحال کو کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیں ان کا جو ٹاسک ہے وہ یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے خوف پھیلانا ہے, آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے نا امید کو ختم کرنا ہے, آپ نے اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بلوچستان شورش زدہ علاقہ ہے. جب بلوچستان میں ترقی ہوتی ہے, جب بلوچستان کا ایک عام بلوچ, ایک عام پنجگور کا رہنے والا, پنجگوری تربت کا رہنے والا, کیچ کا رہنے والا بلوچ, گوادر کا رہنے والا بلوچ ترقی کی بات کرتا ہے, یہ اسے نشانہ بناتے ہیں, یہ اس کے اوپر ڈیڈ اسکواڈ کا الزام لگاتے ہیں. جتنے لوگوں کو گزشتہ دنوں مارا گیا, 3 دن پہلے زاہد محمد حسین کو اور 3 اور لوگوں کو پنجگور میں مارا گیا, وہ پاکستان کی بات کرتے تھے, وہ ترقی کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے, ذمہ داری پھر اس کی قبول کی, اور معصوم لوگوں کو مار کر پتہ نہیں کس شرم سے یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. کیچ میں دیکھیں, تربت میں دیکھیں, خزدار میں دیکھیں, آواران میں دیکھیں, جو شخص ترقی کی بات کرتا ہے ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں, ٹیچروں کو مار رہے ہیں, مقامی لوگوں کو مار رہے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہے خوف و ہراس پھیلانا, لیکن ان کا جو خوف کا بت ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. یہ کتنے لوگوں کو ماریں گے, کتنے بلوچستان کے لوگوں کو ماریں گے. ہر بلوچستان کے بچے کے دل سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نکلتا تھا, نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا. ان کا خوف اور ہراس نہیں ہونے والا کامیاب. ان کی کوشش یہی, آپ نے سوال کہا کہ مقامی لوگوں کو کیوں نقصان پہنچان رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ 86 حملے انہوں نے آن کیے ہیں. انہوں نے 86 کلیمز کیے ہیں. کس کے اوپر؟ مشینری کے اوپر, گورنمنٹ مشینری کے اوپر, گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے اوپر, بینکوں کے اوپر. آپ مجھے بتائیں اس مشینری سے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ مقامی بلوچ کو. اس بینک میں کس نے ٹرانزیکشن کرنی تھی؟ مقامی شخص, مقامی بلوچ نے. بالکل مقامی بلوچ اس کا جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل کرے گا. اس بلڈنگ میں کس نے پڑھنا تھا؟ وہاں پہ رہنے والے بلوچ کے بچے نے پڑھنا تھا. اس اسپتال میں کس نے علاج کروانا تھا؟ وہاں پہ رہنے والے بلوچ کے بچے نے علاج کروانا تھا. تو یہ جو ہے نا مقامی لوگوں کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ مقامی بندے میں شعور آئے, مقامی بندہ تعلیم یافتہ ہو, مقامی بندہ خوشحال ہو. کیونکہ جب وہ خوشحال ہوگا, وہ تعلیم یافتہ ہوگا, اس میں شعور آئے گا, وہ ان سے سوال کرے گا کہ آپ میرے علاقے میں کیوں. اس جنگ کے بینیفیشری ہیں لوگ. بالکل, یہ جنگ کے بینیفیشری ہیں, یہ ٹاسکنگ پر ہیں, یہ اسکرپٹڈ ہیں, انہیں پیسہ ملتا ہے. پیڈ ہیں یہ, میں آپ کو کلیئر کہوں گا, یہ پیڈ ہے, انہیں پیسہ ملتا ہے امن و امان خراب کرنے کی. جب امن و امان بہتر ہوتا ہے یہ مقامی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. 1 سال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان میں جتنا نقصان انہوں نے مقامی لوگوں کو, مقامی بلوچ کو پہنچایا ہے, کسی کو بھی نہیں پہنچایا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز سے یہ نہیں لڑ سکتے. اب یہ مقامی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں صرف خوف اور دہشت پھیلانے کے لیے. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے امن دشمن اور خاص کر ترقی مخالف جو عناصر ہیں ان کے جو مذموم عزائم ہیں بلوچستان میں, ہم نے ان پر گفتگو کی اور مختلف جو حقائق تھے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.